تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے. یہ چاند سورج ستارے یہ آسمان زمین بنائے ہیں کہ آخری میرا پیغمبر آئے گا جو محمد ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا. پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے کہ انسانوں کی تخلیق ہوگی، انسان پیدا ہوگا، انسان دنیا میں بسے گا. آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آتے رہے. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں بھی گونج رہا تھا، اور اس وقت جو بعد میں کتابیں آتی رہی، تورات، زبور، انجیل آئی اور صحیفے پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا. آپ کے ساتھی صحابہ اکرام ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا تذکرہ ان کتابوں میں بھی موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا تمام انبیاء کے بعد. جیسے کوئی بڑا آ رہا ہو، بھئی آج فلاں صدر صاحب آ رہے ہیں، آج جو ہے فلاں جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے پہلے پروٹوکول ہوتا ہے، جگہ کی صفائی ہے، کہیں روڈ ٹوٹا ہوا تو اس کو بنانا شروع کر دیا، کہیں جو ہے کچرا ہے تو اس کی صفائی ہے، پروٹوکول لگ گیا، لوگوں کی چیکنگ شروع ہو گئی کہ بھئی وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا. پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، شیس علیہ السلام کو بھیجا، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. پیغمبروں کا سلسلہ چلتا گیا پروٹوکول اور جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں میرا ایک پیغمبر آنے والا ہے جو نبی آخر الزماں ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، بن رہا ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. آپ کی نبوت بھی آخری ہے اور آپ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے. آپ کی جو کتاب قرآن ہے، آپ پر جو قرآن اترا وہ قرآن بھی آخری ہے، آپ کی شریعت بھی آخری ہے، آپ جو دین لے کر آئے وہ بھی آخری ہے. اور آپ کے جو ساتھی صحابہ بنے وہ بھی آخری تھے صحابی بننے میں. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی صحابی بنے گا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تمام انبیاء میں سب سے اونچا ہے. آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، امام الرسل بنا دیا. آپ کو امامت کے مصلی پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور باقی انبیاء کو پیچھے مقتدی بنا دیا کہ آپ اب ان تمام انبیاء کے سردار بن گئے، امام الانبیاء بن گئے. اور پھر آپ کے جو شاگرد بنے، جو صحابہ بنے، وہ کامیاب ترین لوگ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور صحابہ میں نبی کے ساتھیوں میں سب سے اہم جو نبی کا رفیق ہے، یار غار و مزار ہے اور نبی کا خلیفہ بنے، خلیفہ اول بنے، وہ ابو بکر صدیق ہے. تمام صحابہ میں اس کا مقام اونچا ہے، تمام انسانوں میں ان کا مقام اونچا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد انسانوں میں جو افضل انسان ہے وہ ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو افضل بنا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بتا دیا. تو 22 جمادی الثانی، ابھی اتوار کو 22 تاریخ آ رہی ہے اسلامی مہینے کی، جمادی الثانی کی 22 تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بے شمار ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اور یہاں تک کہ قرآن کی آیت اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت میں، شان میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی کہ نبی نے جب ہجرت کا سفر کیا، جب آپ کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا، آپ کو جب کافروں نے مکہ سے نکالا تو آپ نے جو ہجرت کا سفر کیا ثانی اثنین، ان میں دو میں سے ایک دوسرا، یعنی ایک ابو بکر تھے اور ساتھ میں نبی تھے، یعنی ایک نبی تھے دوسرے ابو بکر تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اسی آیت میں آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار میں ابو بکر صدیق نبی کو لے کر چلے گئے، کافر پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے، سراغ لگاتے لگاتے پہنچ گئے غار کے دہانے تک. ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا کہ کافر غار کے منہ پر پہنچ چکا ہے. یا رسول اللہ کافر غار تک آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ اذ یقول لصاحبہ اگر کسی کے لیے آیا ہے یہ لفظ قرآن میں تو یہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بچپن، لڑکپن اور نبی کے نبوت، نبی کے دین اسلام کے اور رفیق ہیں، آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی آخری آرام گاہ تک، یہاں تک کہ تدفین ہونے تک آپ کے دوست اور ساتھی رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی نبی کے ساتھ سلا دیا ہے، روزے پہ سلا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی. حضرت ابو بکر صدیق اس وقت سے نبی کے دوست ہیں. حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی کا نکاح ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے سے ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق تاجر تھے، عرب کے بہت بڑے تاجر تھے. حضرت خدیجہ بھی بہت بڑی تاجر تھی، اور ان کا مال لوگ لے کے جاتے تھے، فروخت کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ کو ابو بکر صدیق نے جب دیکھا یہ تو ایماندار عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ حضرت خدیجہ سے جو ہے نکاح کر لیں، ان جیسی پاک دامن اور اچھی عورت میں نے نہیں دیکھی. تو حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے سے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر صدیق کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکا، دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا. میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ جو ہے ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے صحابی ہیں، وہ نبی کے رفیق ہیں جنہوں نے نبی کے لیے اپنا سارا مال جو ہے فروخت کر دیا، سارا مال جو ہے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، دے دیا نبی کو، اللہ کے راستے میں دے دیا. مال دینے کے بعد جب کچھ نہیں بچا، گھر میں ایک سوئی تک بھی نہیں چھوڑی. پھر آخر میں دیکھتے ہیں کہ میرے جسم پر تو قیمتی لباس ہے، میرے جسم پر تو ایک اچھا لباس ہے، ابو بکر اپنا قیمتی لباس پہنے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاکیوں والا لباس لیا. یہاں تک روایات میں آتا ہے غالباً 17 ٹاکیاں پیوند لگے ہوئے اس لباس کو. وہ لباس حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا، اس کو زیب تن فرمایا، اور اپنا قیمتی لباس، قیمتی جوڑا بیچ کر اس کے پیسے بھی لا کر نبی کو دے دیے. فرمایا کہ یہ بھی رکھ لیجیے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوریوں کو، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ابو بکر صدیق کی تائید میں ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج نوری بھی ٹاکیوں والا، کھدر والا لباس پہنیں گے. حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، وہی لے کر آگے، لباس جو ہے ٹاکیوں والا ہے. نبی نے پوچھا کہ جبرائیل کیا ہو گیا، آج تو لباس ٹاکیوں والا ہے. فرمایا اللہ نے تمام نوریوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرنے کے لیے ٹاکیوں والا لباس پہننے کا حکم دیا ہے. تو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کہ میرا کفن بھی جو ہے وہ بھی انہیں ٹاکیوں والا لباس ہو، اسی لباس کو میرا کفن بھی بنا دینا. تو یہ وقت کا خلیفہ، اور خلیفہ بلا فصل بنے. اور اس میں خلیفہ بلا فصل بننے میں ایک تو سب سے بڑی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دنوں میں فرمایا کہ جب دیکھتے رہے صحابہ سوچتے رہے کہ نماز میں نبی نہیں آئے، کون نماز پڑھائے گا، نبی بیمار ہیں، علیل ہیں، نماز میں نہیں آ سکے. صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا. جب نبی تک آواز پہنچی کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، عمر کی آواز ہے، فرمایا لا لا، عمر نماز نہیں پڑھائے گا. ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ابا کا دل نرم ہے،
وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ سکت نہیں رکھتے کہ آج نبی کے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو، تو ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، میرے ابا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں، اور یہاں تک کہ 17 نمازیں نبی کی زندگی میں پڑھائیں۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی تائید ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ نبی بھی ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی نبی نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ کے ابو بکر کو آگے کر کے بتا دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر مصلی کا وارث ہوگا اور خلیفہ بھی ابو بکر بنے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آیت میں نے آپ کا ذات کے سامنے پڑھی ہے، اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس میں جو دوسرا بتایا گیا ہے وہ ابو بکر صدیق کو بتایا گیا ہے، تو دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق کا نام ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے بھی خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح روزے میں نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا ہے خلیفہ بلا فصل، یہ بھی خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ نہیں تھے وہ دھوکہ باز ہے، فراڈی ہے، بے ایمان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 2 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ باغ فتح صدیق اکبر نے غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، تو حضرت فاطمہ ناراض تھی معاذ اللہ۔ تو اگر حضرت فاطمہ ناراض تھی تو حضرت فاطمہ یہ کہتی کہ میرا جنازہ ابو بکر صدیق پڑھائے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے کہ میری اہلیہ محترمہ کا جنازہ جو ہے وہ آپ پڑھائیں، ابو بکر صدیق پڑھائیں۔ جب حضرت علی ناراض تھے، حضرت فاطمہ ناراض تھی ان کے بقول، رافضیوں کے بقول، تو پھر جنازے کے لیے کیوں کہتے کہ ابو بکر صدیق جنازہ پڑھائیں؟ کہ جس سے انسان ناراض ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ میرا جنازہ پڑھوایا جائے اس سے۔ تو اس طرح دھوکے دیے جاتے ہیں عوام کو۔ تو کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی باغ فتح کا مسئلہ نہیں تھا، اور نبی نے فیصلہ اپنی زندگی میں کر دیا تھا کہ جو نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتا، چاچا اس کو صدقہ کیا گیا۔ تو اس لیے آج کل بہت یہ مسئلہ چلا ہے باغ فتح کے بارے میں، ابو بکر صدیق پر اعتراض ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ جھوٹے من گھڑت اعتراضات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بھی ہے، اور لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔